السلام علیکم ناظرین گرامی، اسدالدین شیر کوئی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور انتہائی تلخ لہجے میں عمیر بن مروان کی اس دلخراش گفتگو کا جواب دیتے ہوئے بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ عمیر بن مروان گھبرا سا گیا تھا اور اس کے لہجے میں ہلکی سی لکنت آ گئی تھی۔ ایک دن سب کو مر جانا ہے، لیکن جانے والے اپنی کوئی نشانی تو چھوڑ جاتے ہیں۔ عمیر بن مروان نے بات بنانے کی کوشش کی، میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم اتنے بڑے کھنڈر میں اپنے بیٹے کی لاش کہاں تلاش کرو گے؟ اسدالدین شیر کوئی مزید جواب دینا چاہتا تھا کہ اچانک پوری گلی سرکاری نقیبوں کی آوازوں سے گونج اٹھی، سلطان عادل تشریف لا رہے ہیں۔ نقیبوں کی آواز نے صورتحال کو یکسر بدل ڈالا تھا۔ نجم الدین ایوب اور اس کا چھوٹا بھائی اسدالدین شیر کوئی تیزی کے ساتھ دروازے پر پہنچے۔ سلطان نور الدین زنگی کی سواری اپنے سپہ سالار کے دروازے پر آ رکی، پھر وہ باجبروت حکمران نیچے اتر آیا۔ سلطان عادل کے ہمراہ قاضی ابن ارسون بھی تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دونوں کے چہروں پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی اور قاضی ابن ارسون نجم الدین ایوب اور اسدالدین شیر کوئی سے گلے ملے۔ اس کے بعد دونوں اندرون خانہ چلے گئے۔ یوسف میرا خدمتگار یا مصاحب خاص نہیں تھا، سلطان نور الدین زنگی نے رسم تعزیت ادا کرتے ہوئے کہا، وہ میرے چھوٹے بھائی کی طرح تھا اور اس سے مجھے بڑی امیدیں وابستہ تھی، لیکن حق تعالیٰ کی مرضی میں پوری کائنات مل کر بھی دخل انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے کہتے سلطان نور الدین زنگی کی آنکھیں بھی گئیں اور فضا پہلے سے بھی زیادہ سوگوار ہو گئی۔ لیے شام کی یہ کیفیت دیکھ کر تینوں امیر راشد بن عبداللہ، فواد بن کعب اور عمیر بن مروان دل ہی دل میں خوش ہوئے۔ امیر ابن مرقوم نے تو انہیں یہ کہہ کر ورغلایا تھا کہ نجم الدین ایوب اور اسدالدین شیر کوئی دربار سلطانی میں بہت زیادہ رسائی حاصل کر چکے ہیں، لیکن آج جب ان تینوں نے یوسف کے لیے انتہائی تحسین آمیز کلمات سنے تو انہیں اندازہ ہوا کہ مرنے والا اپنے باپ اور چچا سے بھی آگے بڑھ کر سلطان عادل کے بہت ہی قریب پہنچ گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ تینوں جوان مرد یوسف کی موت پر انتہائی خوشی محسوس کر رہے تھے۔ ان کے خیال میں قدرت ان پر بہت زیادہ مہربان تھی کہ ایک زہریلا کانٹا خود بخود ان کے راستے سے ہٹ گیا تھا۔ پھر قاضی ابن ارسون نے نہایت رقت آمیز لہجے میں اپنے شاگرد کے لیے دعائے مغفرت کی، یہاں تک کہ اس کی مجلس میں موجود تمام لوگوں کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ خود سلطان نور الدین زنگی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ تینوں حاسد امیروں نے بھی سلطان عادل کو خوش کرنے کے لیے رونے کی کوشش کی، مگر جب آنکھوں کے گوشے تو اس وقت بھیگتے ہیں جب دل پر چوٹ پڑتی ہے، اور راشد بن عبداللہ، فواد بن کعب اور عمیر بن مروان کے سینوں میں دل کی جگہ پتھر رکھے ہوئے تھے۔ پھر جب سلطان نور الدین زنگی رخصت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے سپہ سالار نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگرچہ سرکاری کارندوں نے اطلاع دی ہے کہ شہر ہما میں بہت سارے مکانات منہدم ہو گئے اور دور تک انسانی زندگی کے آثار نہیں ملتے، لیکن پھر بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سرگوشی میں کوئی مجھ سے کہہ رہا ہو کہ یوسف محفوظ ہے۔ آمین۔ ابن ارسون نے بآواز بلند کہا، آپ سلطان عادل ہیں اور مجھے یقین ہے کہ حق تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ سلطان نور الدین زنگی اور قاضی ابن ارسون کی باتیں سن کر نجم الدین ایوب اور اسدالدین شیر کوئی کے چہروں پر خوشی کی تیز لہر دوڑ گئی تھی، مگر تینوں حاسد وزراء دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ سلطان عادل یوسف کے باپ اور چچا کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں، ورنہ موت کی وادی میں گم ہو جانے کے بعد کون واپس لوٹ کر آیا ہے۔ دوسری طرف شہر ہما میں بڑی عجیب صورتحال تھی۔ رات بھر گہری نیند سونے کے بعد جب صلاح الدین اور سلطان عادل کا غلام امین بیدار ہوئے تو دونوں پر شدید حیرت و سکوت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ بہت دیر تک ان کے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہیں۔ کمرہ تو وہی تھا جہاں صلاح الدین اور امین رات کو سوئے تھے، لیکن گھر کے دروازے کے باہر کا منظر بڑا ہیبتناک تھا۔ چاروں طرف مٹی اور پتھروں کا ڈھیر تھا جس میں دونوں کے گھوڑے بھی دب کر مر گئے تھے۔ بہت دیر تک صلاح الدین اور سلطان نور الدین زنگی کا غلام حیران و پریشان کھڑے رہے، پھر مکانات کے ملبے سے گزر کر وہ کچھ دور تک آگے بڑھے
تاکہ کسی محلے سے دار سے مل کر صورتحال جاننے کی کوشش کریں، مگر کس سے پوچھتے کہ کل رات شہر ہما پر کیا قیامت گزری ہے؟ وہاں تو کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ چند گھنٹوں کے انتہائی دشوار گزار سفر کے بعد صلاح الدین اور امین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ پورا شہر زلزلے کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے دونوں کا برا حال تھا۔ پھر وہ تک کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی اس بے مثال کرم کا شکر ادا کرنے لگے کہ خالق کائنات نے انہیں آفت ناگہانی سے محفوظ رکھا۔ سلطان عادل کا غلام امین بہت خوش تھا اور بلند آواز میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، مگر یہ سوچ کر صلاح الدین کی آنکھوں میں یکایک آنسو آ گئے کہ وہ جس مکان کے ملبے پر بیٹھے تھے کے نیچے پتہ نہیں کتنے مکین دفن تھے۔ شاہراہ عام تک پہنچتے پہنچتے شام ہو چکی تھی اور دونوں کے پاؤں چھالوں سے بھر گئے تھے۔ راستے سنسان تھے اور دور دور تک کسی ایسی سواری کا پتہ نہیں تھا کہ جو انہیں قریبی شہر تک پہنچا سکے۔ مجبوراً صلاح الدین اور امین نے وہ رات کھلے آسمان کے نیچے اس طرح گزاری کہ دونوں کے پیٹ خالی تھے اور ان کی زبانیں پیاس سے خشک ہو گئی تھی۔ پھر دوسری صبح وہ دونوں راستے سے گزرنے والے گھڑ سواروں کی مدد سے قریبی سرائے تک پہنچے اور کھانا کھا کر اس طرح سوئے کہ رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی۔ الغرض 3 دن کی اذیتناک مسافت کے بعد صلاح الدین اور امین انتہائی شکستہ حالت میں دارالحکومت شام پہنچے۔ پورے شہر میں ایک تلکہ مچ گیا۔ کسی کو ان کی زندگی کا یقین نہیں آ رہا تھا، مگر وہ دونوں زندہ تھے۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین کی زندہ سلامت بچ جانے پر عشاء اہتمام کیا۔ خود سلطان عادل نے اپنے ہاتھ سے صلاح الدین کو قبائے زر نگار پہنائی۔ یہ منظر دیکھ کر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کوہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو اظہار تشکر کے طور پر تھے کہ خالق کائنات نے ان کے بیٹے کو دوسری زندگی عطا کی تھی۔ امیر راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کعب کے چہرے مسخ ہو کر رہ گئے تھے۔ ان تینوں سے یہ جشن مسرت برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اگر ان کی یہ حیرت حرکت دربار اداب کے خلاف نہ ہوتی تو وہ یہ منظر دیکھنے کے بجائے دربار سے اٹھ کر چلے جا چکے ہوتے، پھر اس جشن خاص میں شریک ہی نہ ہوتے۔ مگر قدرت کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں۔ وہ تینوں حاسد صلاح الدین کو اس طرح مردہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کی قبر کا نام و نشان تک نہ ہوتا، مگر یہ کیسی ناقابل یقین بات تھی کہ صلاح الدین نہ صرف زندہ تھا بلکہ سلطان نور الدین زنگی سے اپنے دست مبارک سے خلعت خاص پہنا رہے تھے۔ امیر راشد بن عبداللہ، فواد بن کعب اور عمیر بن مروان ناقابل بیان اذیت و کرب میں مبتلا تھے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔